السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ این المفر، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، رب کو حساب دینا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ میزان کے بارے میں، اسکیلز کے بارے میں، ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا۔ پیشی مکمل ہو جانے کے بعد نامہ اعمال تولے جائیں گے، یعنی جب لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، عرض جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد میزان پر آ کر ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ میزان کی جو باریک بینی ہے یہ بھی قابل غور رہے کہ اس میں بہت انصاف کے ساتھ سب کچھ تولا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء میں آتا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قسط کا کلمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی ہے اور یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، یعنی ترازو انصاف ہوں گے، یعنی اسی پر انصاف بیس کرے گا۔ پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی باریک تولنے والا ترازو ہوگا جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی غلطی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میزان میں کیا کیا تولا جائے گا، یعنی اس ترازو میں کیا کچھ تولا جائے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس دن جو چیز تولی جائے گی وہ اعمال ہی ہوں گے، اور ان اعمال کے جسم بنا کر ان کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا، یعنی اعمال کو جسمانی شکل دی جائے گی۔ پھر اسی طرح بنی آدم کے اعمال اور اقوال، باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی وزنی بات ہے، یا اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، تو اسی اعتبار سے وہاں بھی ان کا وزن کیا جائے گا، یعنی اقوال بھی تولے جائیں گے۔ طیبی کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ اس وقت اعمال کو جسم دیے جائیں گے یا ان کو جسموں میں ڈال دیا جائے گا، پس اطاعت گزار لوگوں کے اعمال اچھی صورت میں ہوں گے اور برے لوگوں کے اعمال بری شکل میں ہوں گے۔ پھر ان اعمال کا تول اور وزن کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے اعمال تولے نہیں جائیں گے،
ان کو علماء نے 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 ایسے کافر جن کی کوئی نیکی نہیں ہوگی. جب نیکی ہی نہیں تو پھر ان کو کیا تولنا, ہے ہی کچھ نہیں, کیونکہ کفر سے شرک سے ساری نیکیاں تو ضائع ہو گئی, اب تو صرف برائیاں ہی برائیاں. تو اس لیے وہ حساب اور ترازو میں ڈالے بغیر ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. نمبر 2 ایسے مومن جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, یعنی کچھ ایسے مومن ہوں گے جن کے گناہ نہیں ہوں گے یا ان کی بے تحاشا نیکیاں ہوں گی جو خالص ایمان کے علاوہ ہوں گی. یہ لوگ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے, جیسے 70,000 لوگوں کے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کا واقعہ آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان سے ملا دے گا جو پل صراط سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے کودنے والی بجلی ہوتی ہے نا, ایک دم فلیش ہوتا ہے اور بس اتنی دیر میں کہ فلیش ہوا وہ یہاں سے وہاں پہنچ گئے. یا جیسے تیز آندھی, یا جیسے عربی نسل کے عمدہ تیز رفتار گھوڑے. تو ان کافروں اور مومنوں کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کا محاسبہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال ترازوؤں پہ ڈالے جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کفار کے اعمال ہوں گے ہی نہیں تو وہ تولے نہیں جائیں گے, اور بعض علماء کے نزدیک کفار کے اعمال تولے جائیں گے تاکہ عدل کا تقاضا پورا ہو, کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے پلڑے بھی بھاری ہیں. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا أنفسهم فی جہنم خالدون. پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب لوگ ہیں, اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا, جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے مراد کافر ہیں. ومن خفت موازینہ. پھر اسی طرح سورۃ المومنون میں آتا ہے أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. کیا تم پر میری آیات پڑھی نہ جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. تو بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر کو ان کی نیکیوں کا کوئی ثواب وہاں نہیں ملے گا, اور انہوں نے جو برے اعمال کیے ہوں گے وہ تولے نہیں جائیں گے, جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. اس آیت سے علماء استدلال لیتے ہیں کہ کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے, اور بعض اس کا معنی کیا لیتے ہیں کہ ان کے اعمال تو ہوں گے لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اعمال کو تولنے کی 2 صورتیں. پہلی صورت یہ کہ اس کے کفر کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اپنی کوئی نیکی نہیں پائے گا کہ جس کو دوسرے پلڑے میں ڈالے, کیونکہ کفر نے سب کچھ ختم کر دیا. تو جو پلڑا خالی ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا, اور جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, یعنی جس پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا ہلکا ہوگا, خالی ہوگا, وہ اوپر چڑھ جائے گا, اور کفر کا پلڑا جو بھاری ہو کے نیچے چلا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی کافر غلام آزاد کرتا ہے, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے, نیک اعمال اور صلہ رحمی جیسے کام کرتا ہے, مالی نیکیاں بھی کرتا ہے. اگر وہ عمل مسلمان کرتا تو یہ ساری نیکیاں شمار ہوتی, اور جس کافر کی یہ نیکیاں ہوں گی وہ جمع کر کے ایک ترازو میں رکھی تو جائیں گی, لیکن جب کفر کو ان کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو کفر کا پلڑا نیچے ہو جائے گا, تو ان کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. یعنی یہ بھی معنی کیا گیا ہے. تو اس وقت ہمارے سامنے کیا آ گیا؟ ایک رائے یہ ہے
کہ کفار کا حساب نہیں ہوگا، یعنی کہ کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. دوسرا کیا ہے کہ تولے تو جائیں گے لیکن کفر کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ باقی کوئی چیز وہاں ٹھہرے گی نہیں. بعض علماء کے نزدیک کفار کی نیکیاں دھول بنا کے اڑا دی جائیں گی. فجعلناہ ھباء منثورا، ہم ان کو غبار بنا کے اڑا دیں گے. اور یہ بھی ہے کہ کفار کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی مل جائے گا، اسی لیے قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن اللہ کا انصاف یہ تقاضا کرے گا کہ اس کے عمل تولے جائیں اور اس کے وزن کم ہو جائیں اور وہ جہنم میں داخل ہو جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ قرطبی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ان دفتروں کا وزن کیا جائے گا جن میں اعمال لکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ خود اس انسان کا وزن کیا جائے گا، اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسان بھی تولے جائیں گے. تو جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک موٹا بھاری بھرکم انسان آئے گا لیکن اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا میزان میں. استاذہ جی میں سوچ رہی تھی کہ جب ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں نا، بلڈ ٹیسٹ کراتے جاتے ہیں یا کوئی آپ کا شوگر ہی ٹیسٹ کرتا ہے یا کچھ، اس وقت بھی ہماری کیسی حالت ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا نکلنا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوگا نہیں ہوگا. جب بھی کوئی چیز بھی ہم پیسے اپنی ہیلتھ کے ٹیسٹ کسی بیماری کا ٹیسٹ، کینسر وغیرہ کا جو ہوتا ہے، تو کتنا دل اس میں تب تک ہوتا نہیں. یا یہ جو جیسے کورونا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے دل خراب ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ کئی لوگوں کا میں نے سنا ہے کہ کتنے وہ کانفیڈنٹ تھے کہ بھئی ہمیں تو کوئی کورونا نہیں ہے، اور جب ٹیسٹ کرایا نکلا تو وہ شاکڈ ہو گئے. اور کئی تو اتنے شاکڈ ہوئے کہ ان کو مینٹل پرابلمز ہو گئی کہ میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے یہ کورونا ہوگا کبھی. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسی طرح انسان کا جب حساب کتاب ہوگا، اور اگر شاکڈ انسان رہ گیا کہ میں نے تو یہ نیکی اس نیت سے کی ہی نہیں تھی، تو کتنی سکیری بات ہے. اور کتنا ضروری ہے کہ بار بار ایمان کی تجدید کرنا اور اپنی نیت کو بار بار خالص کرنا، اور نیکیوں کے وقت نیت بھی کرنا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. ایک میرا کوشچن تھا جو ابھی آپ نے بتایا کہ انسان وے ہوگا، تو اس سے کیا مراد ہے کہ انسان کا ایمان ویٹ؟ جی، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی پنڈلیاں جو تھی وہ کمزور تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جتنی یعنی ان کا وزن ہوگا قیامت کے دن. استاذہ جی مجھے دو باتیں اسٹرائک کرنی تھی بہت زیادہ. ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رونا قیامت کے بارے میں، تو ہمیں تو کبھی اس طرح کی فیلنگ نہیں آتی کہ ہم اس کو سوچ کے یا اس کے انجام کو دیکھ کے فکر بھی کریں. اور وہ باقاعدہ رو رہی ہیں بیٹھی، تو وہ بہت چیز دل کو اسٹرائک کی. اور دوسرا استاذہ جی جو آپ نے فرمایا نا کہ دو طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ نہیں ہوگا میزان، ایک تو ایکسٹریم کافر اور دوسرے ایکسٹریم نیک. دیکھیں سبحان اللہ. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم تھوڑا سا بھی دین کی طرف آنے لگے تو لوگ ہر بات میں یہی بات کہتے ہیں کہ اتنا بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہاں دیکھیں ایکسٹریمز کی ہی ضرورت ہے. اگر آپ کو بغیر حساب کے نکلنا ہے وہاں سے تو ایکسٹریم ہی کی ضرورت ہے. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کو ایکسٹریم پہ جانے کا تانا بھی ہو جاتا ہے اور ڈسکریج بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہی میں حیران ہو رہی تھی.